پاکستان کا نام بدنام کیا جا رہا ہے. یہ کل جو کچھ بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہوا جو بھی. حالانکہ جب تک کسی پہ کوئی جرم ثابت نہ ہو اس کو ایسے بے دردی سے نہیں مارنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام دین ہے محبت پھیلانے کا، محبت بانٹنے کا. ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਦਾ ਨਹਾਇਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ایک جگہ فرمایا گیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ناظرین، آج ہم بات کریں گے، کل ایک واقعہ پیش آتا ہے سیال کوٹ میں، ایک بہت برا واقعہ پیش آتا ہے، اور اس واقعے کے تناظر میں پاکستان کا نام اتنا بدنام ہوتا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی جو سروس ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ اگریسو لوگ ہیں، اور پوری دنیا میں ایک نہایت ڈراؤنا چہرہ پاکستان کا سامنے جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ناموس رسالت کی آڑ میں ایک اور قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس بندے نے ناموس رسالت کو نقصان پہنچایا. بتایا یہ جاتا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، اور پھر وہاں پر ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے. واقعہ یہاں پر بند نہیں ہوتا. اس کے بعد اگلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی لاش کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس کی لاش کو آگ لگایا جاتا ہے. اور اس سارے واقعے میں 150 سے 200 لوگ موجود تھے، اور اس کے علاوہ پولیس والے بھی وہاں پر موجود تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس والے اگر وہاں پر موجود تھے تو کیوں تماشائی بنے رہے؟ پولیس وہاں پر موجود تھی، انہوں نے فائرنگ کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اپنی دوسری ٹیمز کو کیوں نہیں بلایا؟ وہاں پر حالات کو کنٹرول کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ مشال ملک کیس میں بھی اس طرح ہوا ہے، اور اس کے علاوہ آسیہ کا کیس جس کے بعد سپریم کورٹ نے آسیہ کو رہائی دی. یہ تمام کیسز جو ہیں وہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ آج ہم یہ ساری ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، اور آج ہم لوگوں سے جانیں گے یہاں پر کہ کیا اس طرح ناموس رسالت کی آڑ میں کوئی کسی کو مار سکتا ہے؟ کیونکہ ریاست یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ملزم ہے تو مجرم ہونے تک وہ قصوروار نہیں ہے. لوگوں سے جانیں گے کہ اس بارے میں ان کا کیا خیال ہے. سیال کوٹ میں واقعہ ہوا، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بڑا سانحہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پر زور مذمت کی جا سکتی ہے. پاکستان کا نام بدنام کیا جا رہا ہے. مطلب پاکستان تو ایک پرامن ملک ہے، اس میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ کیوں کر ہو رہی ہیں؟ مطلب علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اے کاتب تقدیر تیری تقسیم ہی الگ ہے، دستار ہی انہیں دے جو سر ہی نہیں رکھتے. مطلب مدارس میں دین پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا. ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ. ਇਹ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਖ ਲਓ ਕੁਛ ਕਿ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ. ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਸਾੜ ਦਿਓਗੇ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹਾਇਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਰ. ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ. ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਯਾਰ. ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪਰਖੋ ਸਹੀ, ਪੁੱਛੋ ਸਹੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਾਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁੰਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਸਰ? ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਰ ਇੰਝ ਕਹਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਜਾ ਕੇ. ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖੁਦਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਭਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ. ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥ ਦੇਣ. ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ. بالکل زیادتی ہے، بالکل زیادتی ہے. بہت شکریہ. مجھے بتائیں کہ کل جو سیال کوٹ میں واقعہ ہوا اس بارے میں کیا کہیں؟ سر کہنا کیا ہے کہ ہمارے جو ہے نا پاکستان میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کچھ، ٹھیک ہے. نہ ہمارے الحمدللہ مسلمان ایسے کر سکتے ہیں. لیکن کیا تو انہوں نے ہی ہے، ہوا بھی پاکستان میں ہے. یہ باہر کے لوگ ہو سکتے ہیں، پاکستان کے نہیں ہو سکتے. یہ یقیناً ہم کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں.
دوسروں کا تو چھوڑے، میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستان کے لوگ ایسے نہیں کر سکتے، اور کسی اور بھی ملک کے ہوں مسلمان تو وہ بھی ایسے نہیں کر سکتے، اتنے ہم جو ہے نا بے درد نہیں ہیں یعنی مسلمان۔ کہ کیا تو انہی لوگوں نے ہے، تو کہنے کا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، جنہوں نے کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جنہوں نے کیا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ادھر کے ہو ہی نہیں سکتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جو سیالکوٹ میں ہوا اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس پر مجھے لگتا ہے کہ پوری قوم کو شرمندہ ہونا بنتا ہے کہ یہ جو حرکت ہو گئی ہے، یہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، فرسٹ آف آل تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم انہیں مسلم ایکسیپٹ کریں ایز اے مسلم، کیونکہ اسلام دین ہے محبت پھیلانے کا، محبت بانٹنے کا، اور اسلام کی جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو واقعہ ہو گیا، اب یہ تو اوپر والا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان کا کیا حساب کتاب چل رہا ہے آگے، پر یہ جو حرکت ہوئی ہے بالکل ناقابل برداشت ہے، اور پوری قوم کے لیے یہ سوگ منانا چاہیے ہمیں کہ ہمارے نبی نے، ہمارے دین نے ہمیں جو سکھایا یہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ سر ہمارے دین میں اتنی نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اتنی زیادہ نرمی کہ کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ دے تو آپ کو یہ ہونا چاہیے آگے سے رد عمل کہ آپ اس کو خود یہ آفر کریں کہ بھائی تو اپنی بات مکمل کر لے، پر کنٹینیو رکھ، صحیح ہے؟ تو ذرا بھی اس طرح کی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے، میرے مطابق تو یہ ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، استغفر اللہ، یہ انسانیت کے نام پر ایک سب سے پہلے تو بہت بڑا دبا ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ ہمارے مذہب کا، ہمارے ملک کا نام بدنام کیا گیا۔ آئی ڈونٹ نو یہ ایک پروپاگنڈا ہے یا کیا ہے، لگتا نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، پر بہت اس طرح غلط کے پہلے واقعات بھی پیش آتے رہے ہیں، مشال ملک کیس ہو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور بھی بہت سے کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پروپوگنڈا ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں پروپاگنڈا آپ کہہ بھی سکتے ہیں، بیکاز کچھ کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہمارے لنک ایسے ہیں کہ وہ تھوڑے سے کہ ریڈ زون میں آتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ پاسبلٹی ہے اس چیز کی بھی۔ یار بہت ہی افسوسدار واقعہ ہے یہ، مجھے تو پہلے جب خبر سنی ہے مجھے لگا کہ شاید وہ پاکستانی ہوگا، پر وہ تھا بھی وہ سری لنکن بندہ۔ یہ وہی بندے ہیں جنہوں نے پاکستانی کرکٹ کو دوبارہ جگانے کی کوشش کی تھی، انہی پہ ہی حملہ ہوا تھا، دوبارہ کھیلنے کے لیے بھی سب سے پہلے بیچارے یہی آئے تھے، تو کسی کے باپ بیٹا تھا یار، بہت بڑا دکھ ہوا ہے یہ سن کے، دیکھا بھی ہے ویڈیوز میں، مجھ سے تو دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا جس طریقے سے سڑک بھی بیچارے کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، تو پریس کانفرنس کر رہے ہیں مولوی صاحب کے، ناموس رسالت کیا ہم نے مار دیا، کون سا پہاڑ اکھاڑ لیا؟ ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کسی پہ ظلم کریں یار، تو بڑا دکھ ہوا ہے سن کے مجھے۔ حکومت سے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات میں خود کروں گا۔ یار کر لیں، وہ کیا ضرور دیتے ہیں، کر لیں تو بہتر ہے، تحقیقات کریں، اور مولویوں کو بھی ذرا نا عقل ٹھکانے لگائیں کہ ہر کام نا بات چیت سے بھی ہو سکتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتا کہ اسلام کے نام پہ ہم کسی کو جان سے مار دیں۔ اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان اور انسان محفوظ رہے، تو یہی میں میسیج دوں گا یار، تھوڑا اگر مولوی حضرات کے اتنے علماء بنتے ہیں، ان میں ہم سے زیادہ عقل ہے، ہم سے اچھے وہ ناموس رسالت پہ بات کرنے والے ہیں، تو ہمارے حضور پاک کی زندگی سے سیکھیں۔ یہ ایک افسوسناک خبر ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح سے۔ آگے پاکستان کا جو پوری دنیا میں امیج ہے وہ بہت ڈاؤن گیا ہے، تو میرے خیال میں یہ کام نہیں تھا ہونا چاہیے، تو یہ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی، اس کا ذمہ دار حکومت وقت بھی ہے، اور اس کا ذمہ دار ٹی ایل پی خاص طور پر، کیونکہ ان کا یہ نعرہ تھا کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں۔ لیکن نعرہ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے۔ دیکھیں بظاہر یہ نعرہ ان کا تھا، ٹھیک ہے، دوسرا نعرہ ان کا تھا من سب نبی فقتلو، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ عوام کو نعرہ دے کے، یعنی پاکستان میں کوئی بھی انسان کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح سے اٹھ کے اگر آپ کو کوئی ذاتی اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے تو آپ اس کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے، جلا دیں گے، تو آپ اس کو ایک مذہب کا نام دے دیں گے جی اس نے توہین رسالت کی ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت ایک برا فیکٹ ہے، اور حکومت وقت کو اس پہ سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ یہ سارا معاملہ جو تھا وہ کس طرح پیش آیا وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا، اور جب ہم نے لوگوں سے بات کی تو لوگوں کا اس بارے میں کہنا تھا کہ جو بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اور بالکل حکومت وقت بھی اس میں جو ہے وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ قانون کو نافذ کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ اور اس بارے میں اگر بات کی جائے ٹی ایل پی سے، تو انہوں نے صاف منع کر دیا اس بارے میں، یہ کہنا کہ جی یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں، نعرہ کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن یہاں پر المیہ اس بات کا ہے کہ منصبہ نبین فقتلو کا نعرہ ہم سب نے اٹھایا ہے، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔
ہم اسلام کے نام پر اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی زندگی نہیں گزار سکتا، اور دوسری طرف ایک یہ جو سری لنکن ٹیم پر حملہ کیا گیا تھا، جب یہ سارے معاملات سیدھے ہوئے تو سری لنکن ہی پہلے لوگ تھے جو پاکستان میں واپس آئے. اسی حوالے سے لوگوں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر شخص کو اس قابل بننا چاہیے کہ وہ سوچے سمجھے پھر بات کرے. 295C کی بات تو کی جاتی ہے لیکن اسے سمجھتا کوئی نہیں. اسی کے ساتھ متیر میں کو یاد دیجیے، اپنے چاہنے والوں کا، اپنے پیاروں کا اور ہمارا چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.